بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے پہنچ گئے ہیں جی؟ ماضی معلوم مجہول تے مضارع معلوم مجہول آ گیا. کل سنی گردان تے اسم فاعل اجے نہیں آیا. کیا آیا؟ ہوں اسم فاعل شروع ہوئے. کون شروع ہوئے؟ اسم فاعل مڈو شروع ہونا ہے کتوں؟ داعبن. کیا ہونا؟ داعے. اس پر کون سا قانون جاری ہوگا؟ دو یا والا. تو کیا بنے گا پھر؟ داعے یون. یا لام کلمے کے مقابلے میں مضموم ہے، ما قبل مکسور ہے، آخر میں واو مدہ نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اس کی حرکت کو دور کرنا ہے. کس طرح؟ حذف کے ساتھ. کی تد کے بنیا داعیون بن گیا. تو پھر وہ جو پڑھا ابھی قانون پڑھا جو سارا پل پل گیا ہے جی، اس کے تحت کیا کیا؟ حرکت دور کی. تو کیا بن گیا؟ التقاء ساکنین ہو گیا. وہی قانون پیچھے گزر گیا جی. پہلا ساکن مدہ حذف کیا، کیا بن گیا؟ داعن. یار ایو جڑا داعن ہے نا، داعن غور نال سمجھ لو مسئلہ. جدو اس تے الف لام آیا ہوئے تو پھر اصل کی بنے گا؟ الداعیو کے الداعیون. الداعیو. اب قانون جاری کرنا ہے. یا پر ضمہ ثقیل ہے تو کیا بن گیا؟ التقاء ساکنین ہے. جتنے یہ ناقص کے اسم فاعل ہیں اگر نکرہ ہوں تو اس صورت میں التقاء ساکنین آتا ہے اور لام کلمہ ان کا حذف ہو جاتا ہے. اگر الف لام داخل ہو تو پھر لام کلمہ حذف نہیں ہوتا، اس لیے کہ التقاء ساکنین ہوتے ہی نہیں ہے. رامن الف لام آئے گا تو الرامی. سن دے ہو؟ داعن الف لام آئے گا تو الدائی. لیکن اشتہار تلے الدائی للخیر لکھا ہوتا کہ کوئی نہیں جی. یہ مطلب ہے جی. تو یہ تو مفرد کا سیگا. آگے دوسرا سیگا داعے. داعے وان. اس پر قانون جاری ہوگا کہ نہیں؟ دو یا والا ہے. کیا بن گیا؟ جمع کا سیگا داعے وونا. داعے وونا. واو مضموم، ما قبل مکسور، آخر میں واو مدہ. تو یہاں کیا کرنا ہے؟ نقل کرنا ہے. تو پھر کیا بن گیا؟ داعونا. پھر داعن داعیان داعونا. یہ تین سیگے پہلے بن چکے نے، اس واسطے انہوں قانون نہیں. چوتھا سیگا جڑا دعواتن ہے، کون؟ اندہ ہوں قانون شروع ہے جی. باقی سارے استقیاس کرنے نے جی. مہربانی جی. ہوں تعلیل پڑھ. پڑھیے تعلیل پڑھ. وہ چوتھا سیگا جمع مکسر دا دعواتن زاراباتن جی. واو متحرک ما قبلش مفتوح واو را بالغ بدل کردن بعدہ فتح بعدہ پڑھی دا فارسی وچ فتح فارا بزمہ بدل کردن تام ملتبس نصبت بصلوات بصلاتن زکاتن قناتن کے ایشا مفردن دعاتن شد. دعاتن چوتھا سیگا اصل میں دعواتن ہے. دعاتن اصل میں دعواتن ہے. واو متحرک ما قبل مفتوح کالا والا قانون جاری ہو گیا. تو کیا بن گیا؟ دعواتن سے دعاتن. دعوتن نہیں، دعاتن. یہ قانون پہلے پڑھ چکے ہو. اب کیا کیا؟ دعاتن کے بعد جو فا کلمہ ہے دال اس کو ضمہ دیا. تو کیا بن گیا؟ یہ ضمہ دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ساتھ دلیل بیان کر دی ہے کہ کلام عرب میں اس وزن پر مفرد آتے ہیں. صلاتن، زکاتن، قناتن یہ مفرد ہیں. اب جمع وزن میں صورت میں ملتبس ہو جائے گی کس کے ساتھ؟ اس لیے جمع کے فا کلمے کو ضمہ دیا تاکہ التباس نہ آئے. کس کے ساتھ؟ مفرد کے ساتھ. تو کیا بن گیا؟ دعواتن سے دعاتن جو بنا ہے یہ پیچھے گزر گیا ہے، یعنی قانون آ گیا ہے.
اب دعاتن جو بنا ہے وہ قانون اب پڑھنا ہے جی، بس گل سمجھیے. صلاتن، زکاتن، قناتن، یہ سارے سالاباتن، زاکاواتن، کاناواتن سارے اس طرح ہیں جی. تعلیل دعاتن اصل میں دعواتن تھا، واو متحرک، ما قبل اس کا مفتوح، اس واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں، بعد اس کے فا کے فتح کو ضمہ کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں تاکہ ملتبس نہ ہو جائے. صلاتن، زکاتن، قناتن کے ساتھ. اچھا جی ملتبس ہو گیا تو پھر کی پریشانی ہے، کیونکہ یہ مفرد ہے. اگلا جملہ محذوف ہے اور دعاتن جمع ہے جی، تو دعاتن بن گیا. ہر جمع ناقص دی جو اتے وزن فعالاتن دے ہووے، فا کلمہ اس دے نو حرکت ضمہ دی دیندے ہیں وجوبن. دعاتن اصل میں دعوتن تھا، واو متحرک، ما قبل اس کا مفتوح، واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں، دعاتن بن گیا. پس فا کلمے کے فتح کو ضمہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تاکہ ملتبس نہ ہو جائے صلات، زکات، قنات کے ساتھ، کیونکہ یہ مفرد ہیں تو دعاتن بن گیا. قانون ہر جمع ناقص جو کہ فعالاتن کے وزن پر ہو، اس کے فا کلمہ کو حرکت ضمہ کی دیتے ہیں وجوباً. قانون کا مطلب کیا ہے؟ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قانون کا مطلب یہ ہے کہ جمع کا صیغہ ہو اور ہفت اقسام میں سے ناقص ہو اور وزن فعالاتن کا ہو. تین شرطیں ہیں، جمع کا صیغہ ہو اور ہفت اقسام سے ناقص ہو، وزن فعالاتن کا ہو. جب تین شرطیں پائی جائیں تو فا کلمے کو حرکت ضمے کی دینا واجب ہے. مطابقی مثال دعاتن، رماتن اصل میں دعواتن، رامایاتن تھے، تو ساری شرطیں پائی گئی ہیں. پہلے کالا والا قانون جاری کیا تو دعاتن، رماتن بن گئے. تو اس کے بعد چونکہ شرطیں موجود ہیں، جمع ہے، ناقص ہے، وزن فعالاتن کا ہے، اس لیے فا کلمے کو حرکت ضمے کی دی تو دعاتن، رماتن بن گئے. مطابقی مثال یہ لکھی ہوئی ہے. ہم نے کہا ہے کہ ناقص کی جمع ہو، اعتراض ہوا ناقص کی نہ ہو، جیسے ضربتن صحیح، وعادتن مثال واوی، قالتن، قاولتن تھا، واو الف سے بدل گئی، قالتن یہ اجوف ہے. تو یہ تینوں جمع ان کے فا کلمے کو ضمہ نہیں دیں گے جی، اس لیے کہ ہم نے کیا کہا ہے، یہ ناقص نہیں ہے، صحیح ہے، مثال واوی ہے اور اجوف ہے. گل سمجھیے، اے گل ساری. مطلب قانون کا کیا ہے؟ ہر جمع ناقص جو کہ وزن بر وزن فعالاتن ہو، فا کلمہ اس کے فا کلمہ کو حرکت ضمہ کی دینا واجب ہے. مثال دعاتن، رماتن اصل میں دعواتن، رامایاتن تھے، واو متحرک، ما قبل اس کا مفتوح، اس واو کو اس واو اچھا واو یا متحرک، ما قبل اس کا مفتوح، اس واو اور یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعاتن، رماتن بن گئے. پس فا کلمہ کے فتح کو ضمہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعاتن، رماتن بن گئے. ہم نے کہا ہے کہ جمع ناقص ہو، اعتراض ہوا ناقص کے غیر سے، جیسے ضربتن صحیح، وعادتن مثال واوی، قالتن اجوف، یہ جمع بر وزن فعالاتن ہے، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے جمع ناقص ہو. یہ جمع ناقص نہیں ہے. قانون ہر جمع ناقص دی جے اتے وزن فعالاتن دے ہووے، فا کلمہ اس دے نو حرکت ضمہ دی دیندے ہیں وجوباً. تعلیل تعیشن در اصل دعوب البود، صبر کر. دعواتن اگے دعاون کے دعاون،
واو واقعہ ہوئی برطرف الف زیادہ کے بعد بدلنی کہ نہیں بدلنی؟ اس ضعوفن سے پہنچنے ضروبن نہ ضروبن دعواتن زاراباتن تو ضروبن کے درمیان سیگے ہے کہ کوئی نہیں تو لیاؤ نا تا اگلے سیگے سے چلیے تک پتہ لگے بھی کہنا کوئی سمجھ ہوتی کہ کوئی نہیں. ہاں دعاون ذرابن دعاون پھر کیا بنے گا؟ دعاون. ہن قانون پڑھے فعالاتن جڑا وزن ہے تے فعالاتن تو بعد فعالن فعالن فولن فعلاء فولان فعال اگے ہونا ہے فعولن. یہ وچ سارے پڑھنا یہ دعاتن بن گئے نا کہ دعاؤن. اتنے کی قانون لگا پیچھے پڑھ چکے ہو واؤ بر طرف ہے الف زائد بعد ہے کس طرح بدل گئی تو کیا بن گیا؟ دعاؤن. شاد نال پڑھنا ورنہ دعا تو مصدر ہے اور دعاؤن دعایون تو یون کی میں پڑھنا ہے پھر ایویں تکے نہ کر دیتا جی جی لام کر میرا یہاں بدل جی. ہاں بھائی اتنے قانون لگتا ہے چبلا ہو تو ماں قبل مقصور ہو بتا ہے جی. دعاون اگے ذرابن ذربن اگے زربن اگے کی یہ دعون جی. یہ دو ون پر کو قانون جاری ہوتا ہے. اچھا دعون اگے دعواؤ دعواؤ چونکہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے لیکن آخر میں کیا ہے؟ الف ہے نا. آتے پیچھے اس دے الف نہ ہوئے یاد ہے نا جس طرح حیوان اس لیے قانون جاری دعواؤ اگے دعوان یارا دعوان واو مفتوح ہے واو متحرک ہے اور جب پیچھے قانون پڑا جائے یک والو والا یک والو والا وہ اس پر جاری ہوتا ہے. تو ماں بعد کو شرط ہے کیونکہ الف نے ماں بعد قانون دیکھو نہ پڑا دو وانن جلدی کرو شرطاں دیکھو. یہ تو سر بچ یہ تو گل پکونی بھی شرطاں پکڑ کو گل سمجھ آوے جی وہ تو شرط ہونی ہے. جلدی کرو کڈو نو او یقال والا قانون او وچ فعل متصرف دے سوائے کلمے اسم دے ویندے نال من لاونا تے سیگا اس میں حالت دا نہ ہوئے جی. واو یا متوسط مفتوح ہر واو تے یا متوسط کی ہے کہ تو متوسط ہی کہہ دے تے اے کیوں کہنے لو حکم متوسط کون ہے پہ جی اس واسطے وہ متوسط ہے جی. اے کی ہے یہ ناقص ہے تو کیا ہے نا بھی ادھر پچھلے شرطوں کا دھیان کرو گے تو تاں ورنہ گڑبڑ ہوئے گی جی. ہاں جی کی بنیا دو بانن دو اگے نہ زورباؤ زربان اگے زرابن زرابن دعابن دعابن بننا ہے نا کہ کوئی نہیں بننا. یہ جڑا دعابن ہے یہ دعاؤن بنتا ہے کہ نہیں دیکھو برطرف ہے الف زائد بعد ہے تے دعاؤن اگے ہمیں تھے آج ہوں ایسے گا ہے کہڑا دو ایتھے ہونا جی پہنچے گل سمجھیا. یہ پچھلی گردان تن خواہی تن پکونا جی مہربانی کر کے سناؤ لگے پھر سر پہ کپاؤ گے تے پھر جانا جی چلو جی ہوں پر تعلیل چل شکر نہ بفاد یارا بدل کردن بعدوہ یارا در یا ادغام کردن دعیون شد یار شد پس یا واقع شد در آخر اسم متمکن ما قبلش مضمون زما ما قبلش را بکسرہ بدل کردن دعیون شد پس زما اولا را نیز بکسرہ بدل کردن برائے مناسبت یا ثانی دعیون شد
اے ہن نکلا ویلنے چ باہر چلا جی دعیجن جمع مکسر کا سیگا اصل میں دعوب بر وزن ضروب دائن کی جمع. اچھا جی دعوب سب سے پہلی بات جو ابھی قانون پڑھنا ہے واو واقع ہوئی ہے اسم متمکن کے آخر میں. یہ گل ہے کہ کوئی نہیں؟ ما قبل اس کے اس واو کے واو مدہ زیادہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ضروبن واو مدہ زیادہ ہے جی. لہذا یہ جو آخر میں واو ہے آخر میں واو اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعوبن سے دعوجن ہو گیا. اے ہن جڑا قانون پڑھنا ہے وہ یہی پڑھنا ہے. وہ اگلے ساریاں گلاں وکھریاں نے کچھ اور بھی ہیں. دعوجن بن گیا. اب سیدن والا قانون آ گیا. کون آ گیا؟ بس واو اور یا ایک کلمے میں اکٹھی آ گئی ہیں. پہلی ان کی ساکن ہے بدلی ہوئی کسی چیز سے نہیں ہے تو لہذا اس واو کو سمجھائیے کیا بن گیا. پہلے کیا بنے سی دعوجن نا تو پھر دعوجن تو دو ہم جنس اکٹھے ہو گئے. پہلا ساکن ہے ثانی متحرک ہے اول کو ثانی میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ اے جڑا ہن قانون لگا ہے یہ ہن یہ کیڑا قانون ہے؟ سیدن والا. وہ پہلے پڑھا ہوا ہے. وہ پہلے ہن اگلی گل جڑی پڑھنی وہ پھر قانون چاہ رہی ہے. سمجھا کہ کیڑی؟ اب کیا ہوا؟ یا واقع ہوئی ہے اسم متمکن کے آخر میں کہ کوئی نہیں؟ ادعین ما قبل اس کا مضموم ہے اس کے ضمے کو کسرے سے بدل کیا تو کیا بن گیا؟ پھر جو پہلا ضمہ ہے دال کا فا کلمے کا اس کو بھی کسرے کے ساتھ بدل کیا یا کی مناسبت کے لیے. یا کی تو بن گیا دعیون. کیا بن گیا؟ انج بنیا جی. تعلیل دعیون اصل میں دعوبن تھا. واو واقع ہوئی ہے اسم متمکن کے آخر میں ما قبل اس کا واو مدہ زیادہ ہے. اس واو کو یا کہ کیڑی مدے والی مدہ نہیں جڑی دوجی آخری ہوندی گل ہے اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعوجن بن گیا. بس واو اور یا ایک کلمے میں اکٹھی آ گئیں. پہلے ان سے ساکن بدلی ہوئی کسی چیز سے نہیں ہے. اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں. اس کے بعد یا کو یا میں ادغام کرتے ہیں تو دعوجن بن گیا. بس یا واقع ہوئی اسم متمکن کے آخر میں ما قبل اس کا مضموم تو اس کے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعیون بن گیا. بس اولا کے ضمہ کو بھی کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں یا ثانی کی مناسبت کے واسطے اور جڑی مدغم فی ہے تو دعیون بن گیا. ہن قانون پڑھو اس دا سمجھ آئی یا؟ پہلی گل تے آخری گل اس قانون وچ آنی ہے تے وچکارلی گل جیڑی ہے نا وہ سیدن والے قانون وچ گزر گئی ہے جی. ہاں جی. ہر واو لازم غیر بدل حمزہ تھی ہووے کتھے جے واقع ہووے وچ آخر اسم متمکن دے. اسم متمکن جمع بھی ہو سکتا ہے تے مفرد بھی ہو سکتا ہے تفصیل دوواں دی. ما قبل اس دا مضموم ہووے یا واو مدہ زیادہ ہووے. دو صورتاں جمع وچ ہووے تے انجے وچ جمع دے اس واو نو نال یا دے بدل کریندے ہیں وجوبن. آتے وچ مفرد دے معنی ہے وجوب اعلال دے نو او مدہ زیدہ
مگر جے ما قبل اس دے ہور واو متحرک ہووے. تعلیل ہو یہ فارسی والی ساری کہ نویں آ گئی. قانون سمجھو، ترجمہ کر لو. قانون: ہر واو لازم غیر بدل حمزہ سے جو کہ واقع ہو اسم متمکن کے آخر میں، ما قبل اس کا مضموم ہو یا واو مدہ زیادہ ہو جمع میں، تو اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، اور مفرد میں مانے ہے وجوب اعلال کو وہ واو مدہ زیادہ، مگر کہ ما قبل اس واو مدہ زیادہ کے اور واو متحرک ہو. یہ ہے قانون. ذرا دھیان فرمایا جے، تھوڑا جا اوکھا جے، مہربانی توجہ فرمانا. ایک پاسے جمع تے ایک پاسے مفرد، دونوں دے ذرا بکری بکری گل ہے. قانون کا مطلب کیا ہے؟ شرطیں گنو. واو ہو، کون ہو؟ لازم ہو. لازم جنہیں رہنا ہوئے، بدلنا نہ ہوئے جی. واو ہو، لازم ہو، حمزے سے بدلی ہوئی نہ ہو. سمجھیا؟ اسم متمکن کے آخر میں ہو. اسم ما قبل اس کا دو میں سے ایک ہو. ما قبل اس کا دو میں سے، ما قبل اس کا مضموم ہو یا ما قبل واو مدہ زیادہ ہو. اے شرطانے، اے شرطانے. واو ہو، لازم ہو، حمزے سے بدلی ہوئی نہ ہو، اسم متمکن کے آخر میں واقع ہو، اس واو کے ما قبل دو میں سے ایک ہو، ما قبل مضموم ہو یا واو مدہ زیادہ ہو. گل سمجھیے؟ یہ سارا نظام اسم متمکن جس میں ہے، اگر وہ اسم متمکن جمع ہے، کیا ہے؟ تو ان دونوں صورتوں میں، کون سی دونوں صورتیں؟ اس واو کا ما قبل مضموم ہو یا واو مدہ، دونوں صورتوں میں یہ جو واو آخر میں ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. سمجھے؟ یا اگر جمع میں ہے، ما قبل اس کا مضموم ہے، اب بھی واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. اگر جمع میں ہے، ما قبل اس کے واو مدہ زیادہ ہے، تو اب بھی یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. ایک صورت، اگر وہ اسم متمکن مفرد ہے تو اب اس واو کا ما قبل مضموم ہے تو واو کو یا سے بدلانا واجب ہے. اور اگر مفرد میں ہے، ما قبل واو مدہ زیادہ ہے، تو اب واو کو یا سے بدلانا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے. ہاں اگر اس واو مدہ سے پہلے کوئی اور واو متحرک ہو جائے تو اب پھر بدلانا واجب ہے. اب پھر 5 مطابقی مثالاں بننیاں نے. کنیاں؟ 5. قانون مطلب قانون کا کیا ہے؟ واو لازم ہو، غیر بدل حمزہ سے ہو، واقع ہو اسم متمکن کے آخر میں، ما قبل اس کا مضموم ہو یا واو مدہ زیادہ. اگر جمع میں ہو، ما قبل اس کا مضموم ہو، تو اس واو کو یا سے بدل کرنا واجب ہے. اگر جمع میں ہو، ما قبل اس کا واو مدہ زیادہ ہو، تو اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. یعنی دونوں صورتیں قانون. خیر ہو. اللہ اکبر. اللہ سونا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ نظر بات کو بچے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اگر مفرد میں ہو، ما قبل اس کا مضموم ہو، تو اس صورت میں اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. اگر مفرد میں ہو، ما قبل اس کے واو مدہ زیادہ ہو، تو اس صورت میں اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے. ہاں اگر ما قبل اس کے، اس کس کے؟ اس واو مدہ کے دوسری واو متحرک ہو، تو کل کنیاں ہو گئی؟ واواں 3 ہو گئی. تو درا جا تو اس جگہ میں واجب ہے. کل سمجھیے. اب 5 مثالیں بالترتیب. نمبر 1 مثال، واو لازم جو کہ واقع ہو اسم متمکن کے آخر میں، کتے؟ اور ما قبل اس کا نہ، یہ دو میں جگہ غلطی ہے. ما قبل واو مدہ زیادہ، کیونکہ مثال دینی ہے دعوون دی، ما قبل کی ہے اس لیے کو ما قبل واو مدہ زیادہ.
تو ما قبل اس کا واو مدہ زیادہ ہو ہے جی اور جمع میں ہو، اس کی مثال، کس کی مثال مولوی؟ نہ واو لازم ہو، اس کی مثال جیسے ہن جڑی پڑھی دعیون اصل میں دعوون ہے، ساری شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں، واو ہے، لازم ہے، لام کلمہ کے اور اسم متمکن کے ما قبل اس کے، اس لیے اس واو کو کرنا واجب ہے۔ کیا بن گیا؟ اگلی گل تو پیچھے پڑھ لی کہ وہ تو نہیں بیان کرنی نا، سمجھائی ہاں، پھر بھی دعیون کیویں بنے ہو ساری گل پیچھے پڑھی کہ کوئی نہیں، صرف اینی گل بھی اس نو کی کرنا ہے، تو کیا بن گیا؟ دعوون سے دھیان کرو، مثال واو لازم جو کہ واقع ہو اسم متمکن کے آخر میں، ما قبل اس کے واو مدہ زیادہ ہو، جمع میں ہو، جیسے دعیون جو کہ اصل میں دعوون تھا، یہ واو لازم ہے، بدل حمزہ سے نہیں ہے، واقع ہوئی ہے اسم متمکن کے آخر میں، ما قبل اس کا پھر وگل مضموم ہے، یہ گل کہ ما قبل اس کا واو مدہ زیادہ ہے کہ جمع میں ہے، لہذا اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ دعوون ہو گیا، تو پھر وہ گل ساری بس واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہو گئی ہیں، اس واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں، دعوون ہو گیا، بس یا مشدد واقع ہوئی ہے اسم متمکن، اے یا مشدد والا اگلا قانون آ رہا ہے، اگلا بالکل نال والا، سمجھ آتی بھی بھئی یا مشدد آخر میں واقع ہو تو ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنا، اگلا جڑا قانون نہیں آ رہا، اگلا وہی کہو ہر یا مشدد یا مخفف نظر آ رہا ہے، یہ قانون آ رہا کہ جی پس یا چکتے گیوں سے پس یا مشدد واقع ہو اس متمکن کے آخر میں، ما قبل اس کا مضموم ہے، اس کے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعیون بن گیا، پس ضمہ اولا کو بھی کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں یا ثانی کی مناسبت کے واسطے، اگو پھر عبارت رہ گی تو دعیون بن گیا، تو کون نہ لکھی بہت ساری عبارتیں رہ گئی ہیں نا جی، کچھ غلطیاں نے کچھ رہ گئی ہیں جی، دوبارہ ان کتابت کو کرائے تو گل بنے جی، گل سمجھیا؟ تو ثانی کے واسطے تو دعیون ہو گیا، تو دعیون شد، تو دعین شد، یہ دعیون شد ہے نا، برائے مناسبت یا ثانی دعیون شد، وہ تو مانا کرنا تو دعیون بن گیا۔ اچھا ایک مثال آ گئی مطابقی، دوسری مثال مطابقی، دوسری مثال بھئی واو بھئی جمع کی مثال دینی ہے، ما قبل اس کا کیا ہو؟ مضموم ہو، کیا ہو؟ تو پھر بھی قانون کیا ہے؟ عدلن جمع ہے دلون، لوٹا، عدلن جمع ہے دلون کی، اصل میں عدلن کیا ہے؟ یہ عدلون ہے، ازروبن کے وزن، افعولن کے وزن پر جمع قلت، عدلون، عدلون تھا، اصل میں کیا تھا؟ اب اس میں دیکھیں ساری شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں، واو ہے، لازم ہے، اسم متمکن کے آخر میں ہے، حمزے سے بدلی ہوئی نہیں ہے، ما قبل اس کا کیا ہے؟ تو لہذا اس واو کو واجب ہے، تو کیا بن گیا؟ پھر وہ قانون آگے آ رہا ہے کہ اسم متمکن کے آخر میں یا مخفف واقع ہوئی ہے تو ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنا واجب ہے، وہ آگے آ رہا ہے، تو کیا بن گیا؟ عدل ون نہ عدل یون، کیا بن گیا؟ اب عدل یون پر وہ یادو والا قانون آ گیا، کیڑا؟ او جن دے وچ دو صورتیں جن نقلے حرکت ستا وچ کہ چھاں وچ، ان دا نام کی کہ اس قانون دا تعلیل کیڑی پڑھی گئی؟ اس واسطے تعلیلاں دے نام والے قانون یاد کی کہتے ہیں، یادو والے قانون کے تحت عدل یون یا مضموم ہے، ما قبل مکسور آخر میں چونکہ واو مدہ نہیں ہے لہذا کیا کریں گے؟ تو کیا بن گیا؟ عدلین، پھر پہلے ساکن مدہ حضر کیا عدلین، سمجھی گل؟ عدلو ون سے عدلو یون ایک قانون، ایک تے پھر عدلو یون سے عدل یون دو، پھر ضمہ حذف کرنے والا قانون، پھر التقائے
کنے ہو گئے 4 تو بعد عدلن بنیا سمجھائیے جی اور پلے پہ کہ کوئی نہیں یہ اور مثال ہے جمع دی جتھے ما قبل کیے پڑھو اور عدلن جمع دلون کے اصل میں عدل و ون تھا واو واقع ہوئی اسم متمکن کے آخر میں ما قبل اس کا مضموم ہے جمع میں ہے ساری شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں لہذا اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو عدل و ین ہو گیا ایک قانون پورا ہو گیا اے پورا ہو گیا بس یا مخفف واقع ہوئی اسم متمکن کے آخر میں ما قبل اس کا مضموم ہے اس کے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو عدل ین ہو گیا ہن ید او آ گیا ضمہ یا پر ثقیل تھا گرا دیتے ہیں عدلین ہو گیا پس التقائے ساکنین ہو گیا درمیان یا اور تنوین کے یا کو حذف کرتے ہیں تو عدلن ہو گیا مثال واو کے واقع شود در آخر اسم متمکن ما قبل او واو مدہ زیدہ باشد در جمع اے مثال آگئی کی ہونی اے عبارت اوتھے لکھنی ہے تے آ تھلے گئی ہے اے عبارت لین چ کرو نا بھی اے ان کو نہیں اتنے لوڑ دی اچھا جی اب جمع کی دونوں مثالیں آ گئی ہیں جمع کی مفرد کی 3 مثالیں بننی ہیں 2 وجوبی 1 جوازی 2 اب جی مثال کس کی مثال واو کی جو کہ لازم ہو واقع ہو اسم متمکن کے آخر میں ما قبل اس کا مضموم ہو اور مفرد میں ہو تو اب کیا حکم کریں حکم واجب ہے کہ کوئی نہیں واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے مثلا تبنن کیڑی شے اصل چے تبنو ون کیے با تے نون تے واو انو لے گئے باب تفعول تے کتھے لے گئے انو آکھیا تینو پارک بکھائیے کی بکھائیے پارک بکھائیے انو اسی لے گئے انو باب تفعول تے چاڑ دیتا تو کی بن گیا تبنو مجرد با نون واو سمجھئیے تو تبنو ون یہ مفرد ہے کہ جمع مصدر مفرد اس میں دیکھیں شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں کیا واو ہے لازم ہے اسم متمکن کے آخر میں ہے حمزے سے بدلی ہوئی نہیں ہے اور مفرد میں ہے اور ما قبل لہذا اس واو کو واجب ہے تو کیا بن گیا تبنو یون ایک قانون پورا ہو گیا ایک قانون اب وہ جو آگے آ رہا ہے کہ اسم متمکن کے آخر میں یا واقع ہوئی ہے مخفف اس کو اس کے ما قبل کے ضمے کو تو کیا بن گیا تبنے یون ہوں یا تو نے آ کے میں پیچھے رہ گیا سمجھ آئیے لہذا یا کے ضمے کو گرایا کی بن گیا التقاء ساکنین آخیا میں کمزور ہاں چلو پھر کیا ہویا کتنے قانون لگے ایک واو یا بنی ما قبل دا ضمہ کسرہ بنیا تے پھر یا 2 کے قانون کے تحت ضمہ گرایا پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے یا حذف ہو گئی تھے 4 گل سمجھیا یہ مطابقی مثال آ گئی مفرد کی جس میں واو کا ما قبل کیا ہے ما قبل مضموم ہے اس کی مثال ہے 12 ربیع الاول والے دن طارق صاحب پچھلے پیر جلوس نکال کر سبق پڑھنا منع ہے مجھے بتائیں کہ چوکھا ثواب ہے تجدید عہد بندے دے پتر بننا ہے جو کیتی گزر گئی آج تو بعد ٹھیک ہونا ہے جی جڑی برکت رات نے حقیقت ہے انہاں وچ رات نو زیادہ محنت کر کے سبق پڑھنا چاہیے جی نفلاں نالوں اے مبادیات نے پتہ جی حدیث پاک میں فقہ دا مسئلہ دا ایک باب حدیث پاک ایک باب پکاونا 1000 نفل پڑھنے نالوں خیر ہے خیر اسم تفضیل ہے او اوتھے شرح کیتی بزرگاں بھی اے جڑے مبادیات نے یہ قرآن حدیث سمجھنے واسطے انہاں اوتے بھی ثواب ہے جی کیونکہ انہاں بغیر سمجھ نہیں ہوندے جی یہ وہ قانون ہے کہ واجب کے مبادی واجب ہوتے ہیں فرض کے مبادی فرض ہوتے ہیں یہ قانون ہے چند چیزاں نے جنہاں تے اوتے فرض موقوف ہے تاں ہونا ہے جی پہلے او ہون تے اصول فقہ دا مسئلہ ہے وہ سارے مبادی کے ہو جاندے فرض ہوندے نے تے ایک واجب شرعی جڑا چند چیزاں اوتے موقوف ہے وہ ہون گے تے واجب ہون گے وہ سارے کی نے
ایک کم سنت ہے تے او تاں ہوندا ہے جے پہلے اے کم کریے تاں تے او کم سارے کرنے. یہ مسئلہ اصول فقہ دا جی. 1000 نفل تے بندہ راتی پڑھ ہی نہیں سکتا جی کہ پڑھ سکتا ہے جی. تو خدا دے بندے جی سبق پڑھیے تے 1000 نفل نالوں خیر اتنا زیادہ ثواب جی. طالب علم سمجھے نا شاید چھٹی کرنے کا نہ ثواب ہے جی. چھٹی کا نہ نہیں پتر زیادہ محنت کرنے کا نہ ثواب ہے سونےو. اے مطلب ہے جی اس دن شیطان نو زیادہ ساڑیا کہ ایسا اج چوکھا پڑھنا ہے جی. اے مطلب ہے جی. چھٹی کی تھی او خبیث اس گلوں تو خوشی ہویا نے اج ایک دن تو پیچھے رہ گئے نا جی. ایک دن تو پیچھے رہ گئے. اے ترجمہ کرو. مثال واو کے لازم مثال واو لازم جو کہ واقع ہو اسم متمکن کے آخر میں ما قبل اس کا مضموم ہو مفرد میں اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. جیسے تبنن کے اصل میں تبنو ون تھا واو واقع ہوئی ہے اسم متمکن کے آخر میں ما قبل اس کا مضموم ہے اور مفرد میں ہے لہذا اس واو کو یا کے ساتھ بدل کر کرتے ہیں تو تبنو یون ہو گیا. ایک قانون پورا ہو گیا. بس یا مخفف واقع ہوئی ہے اسم متمکن کے آخر میں. کل ایو مثالہ اگلے قانون چاہنے ایو یا مشدد یا اگلا قانون اے یہ جی. یا بس یا مخفف واقع ہوئی ہے اسم متمکن کے آخر میں ما قبل اس کا مضموم ہے اس کے ما قبل کے ضمے کو کسرے کے ساتھ بدل کرتے ہیں. ضمے کو کسرے کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو تبنے یون بن گیا. پس ضمہ یا پر ثقیل تھا گراتے ہیں تبنین بن گیا. پس التقاء ساکنین ہو گیا. میان یا بنون تو نون تنوین تو یا کو حذف کرتے ہیں تو تبنن ہو گیا. یہ مفردی ایک مثال آئی ہے کیڑی مطابقی. دوجی مثال کہ ما قبل واو مدہ ہوئے تو اس تو پہلے واو متحرک نہ ہوئے تو پھر قانون جوازی ہے کہ یہ دھیان کریں جو سونے ہو. مثال واو کی جو کہ اسم متمکن کے آخر میں ہو ما قبل واو مدہ زیادہ ہو مفرد میں ہو تو قانون جوازی ہوگا وجوبی. مدعیون کون اسم مفعول دی مثال آ گئی. باب دا یا دکنی مثال آ گئی. اسم مفعول دی مثال آ گئی. اصل میں ہے مدعوون. کیا ہے مفرد ہے کہ جمع مفرد ہے. اس میں واو ہے آخر میں لازم ہے کیونکہ لام کلمہ ہے حمزے سے بدلی ہوئی اسم متمکن کے آخر میں اور ما قبل واو مدہ زیادہ بھی ہے اور مفرد میں ہے. تو جب مفرد میں یہ صورت بن جائے تو قانون وجوبی نہیں ہے بلکہ اب جوازی قانون جب جاری کریں گے تو اس واو کو یا بنا دے کیا بن جائے گا اینا ہونے دی دیر ہون کو وجوب شروع ہو گئے نا جی. کیا واو یا جمع ہو گئے سیدن والا قانون جاری ہو گیا تو کیا بن گیا مد وجن. اب اسم متمکن کے آخر میں یا مشدد ہے ما قبل مضموم ہے ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنا واجب ہے تو کیا بن گیا مد عیون. ایشا بس پلے بیک نہیں. تو یہ قانون کیا ہے اس لیے مد ایجن کو مدعوون پڑھنا بھی لیکن کس طرح مدعوون کے دو واواں ہیں پہلی ساکن ثانی متحرک ہے آپس میں ادغام کریں گے تو کیا بن گیا. آج ہم نے پیر صاحب کو اس مجلس میں مدعو کیا ہوا ہے. یہ وہی مدعو ہے جی سمجھائیے جی کی بول دینا مدعو کیا ہوا ہے جی یہ وہی ہے. یہ چونکہ جوازی قانون ہے ورنہ کیا ہوتا آج ہم ان کو مدھی کیا ہوا ہے مدعی جو ہے نا تو جی مدعو ہے مدھی بول دیں جی. یہ آج ہم نے ان کو کیا کیا ہوا ہے آپس محفل میں مدعو نہیں ہے جی ہیں جی. تو یہ دونوں طرح جائز ہے مدعون بھی اور مدعون بھی جائز ہے اور بھی جائز ہے. ایشا بس جی یہ مثال آگے جو جواز دی. پنجویں مثال ہونی ہے اس تو پہلے واو ہور متحرک ہوئے ان کا ترجمہ کر لو. اچھا جی مثال کدے گئی. مثال واو جو کہ واقع ہو اسم متمکن کے آخر میں ما قبل اس کا واو مدہ زیادہ ہو مفرد میں جیسے مدعیون جو کہ اصل میں مدعوون تھا واو واقع ہوئی اسم متمکن کے آخر میں ما قبل اس کے واو مدہ زیادہ ہے.
یہ اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں، مدعوجن ہو گیا، بس واو یا ایک کلمے میں اکٹھی آ گئی ہیں، اس واو کو یا کرتے ہیں، یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں، مدعوجن ہو گیا۔ یہ قانون کون سا ہے؟ سیدن والا۔ یا واقع ہوئی اسم متمکن کے آخر میں، ما قبل اس کا مضموم ہے، اس کے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو مدعیجن ہو گیا۔ اس جگہ جائز ہے، کیا ہے؟ جائز ہے، لہذا مدعون پڑھنا بھی جائز ہے تو مدعیجن پڑھنا بھی جائز ہے۔ گل مک گئی۔ اب اور مثال، اگر قبل آ واو مدہ دیگر واو، سمجھائیا؟ اگر قبل آن دا مرجع کون ہے؟ اگر واو مدہ سے پہلے دیگر واو متحرک ہو تو اب قانون وجوبی ہے۔ اب قانون، اچھا جی، لفیفوں کی مثال، قاوے یا یقوا، قاوے یا، اس کا اسم مفعول ہے مقوون، کیا ہے جی؟ اسم آخر میں واو ہے، لازم ہے، اسم متمکن کے آخر میں ہے، ما قبل اس کے اور مفرد میں ہے، مفرد میں ہے، ما قبل واو مدہ اور اس سے پہلے اور واو متحرک بھی ہے کہ کوئی نہیں، مقوون، اس لیے یہاں قانون وجوبی ہے، یہاں قانون واو کو یا سے بدلائیں گے تو مقوون، گل پوری ہوگی۔ اگلا پھر قانون سیدن والا، پھر کیا بن جائے گا؟ مقویون، پھر یا مشدد ما قبل ضمے کو کسرے سے کیا بن جائے گا؟ مقویون۔ ہے منع کرو وہ بچیو۔ اچھا جی، اگر پہلے اس واو مدہ کے دوسری واو متحرک ہو، یعنی اگر آن دے نال نکا جا واو مدہ لکھ چھڑو تو فائدہ ہوئے کہ پڑھان لگے پہ بندر بعض ضمیراں دے مرجے بندہ اوکھا ہو جاندہ ہے۔ اگر پہلے اس واو مدہ کے دوسری واو متحرک ہو تو اس جگہ واجب ہے، جیسے مقویون جو کہ اصل میں مقوون تھا، یہ واو واقع ہوئی ہے اسم متمکن کے آخر میں، ما قبل اس کے واو مدہ زیادہ ہے اور ما قبل اس واو مدہ زیادہ کے واو متحرک ہے، لہذا اس واو کو جڑی آخر یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو مقووجن ہو گیا، گل پوری ہو گئی۔ اب اگلی بات، بس واو یا ایک کلمے میں کٹھی آ گئے ہیں، واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں، مقووجن ہو گیا، بس یا مشدد واقع ہوئی اسم متمکن کے آخر میں، ما قبل اس کا مضموم، اس کے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو مقویجن ہو گیا۔ یہ 5 مثالاں مطابقی پوریاں ہو گئی ہیں۔ 5 مثالاں، واو لازم ہوئے، حمزے سے بدلی ہوئی نہ ہو، اسم متمکن کے آخر میں ہو، بس اسم متمکن کے، یہ اسم متمکن اگر جمع ہے، اگر تو پھر ما قبل واو کا مضموم ہو یا واو مدہ ہو، دونوں صورتوں میں وجوبی ہے۔ اور اگر یہ اسم متمکن مفرد ہے تو اگر واو کا ما قبل مضموم ہے تو وجوبی، ما قبل واو مدہ زیادہ ہے تو جوازی، اگر ما قبل واو مدہ زیادہ ہے اور واو مدہ زیادہ سے پہلے ایک اور واو متحرک ہے تو اب بھی یہ ہے اس قانون کا حاصل۔ سمجھی گل؟ اب اعتراضی مثالیں۔ اچھا جی، ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ واو لازم ہو، اعتراض ہوا غیر لازم سے، جیسے زو، جیسے باقی ساری شرطیں ہیں، لیکن اس کو پر قانون جاری اس لیے کہ جے اتے عامل آ جاوے ناصب تے کی بن ویندا زا کے تے جے جار آ جاوے تے پھر لازم تو نہ ہوئے، یہ مطلب ہے کہ واو لازم نہیں ہے۔ ان کا ترجمہ کر لو۔ ہم نے کہا ہے کہ واو لازم ہو، اعتراض ہوا غیر لازم سے، جیسے زو، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا کہ وہ واو لازم ہو، یہ عارضی ہے کیونکہ بدل بندی ہے۔ ہم نے شرط لگائی ہے کہ وہ حمزے سے بدلی ہوئی نہ ہو، اعتراض ہوا کہ ہو، جیسے کوفو ون اصل میں کوفو ان ہے، کیا ہے؟ تو یہ واو حمزے سے بدل گئی ہے تو لہذا باقی ساری شرطیں پائی گئی ہیں، اسم متمکن کے آخر میں ما قبل مضموم مفرد ساری شرطیں ہیں، لیکن چونکہ اس لیے یا سے کوفو ون کو کوفو ین۔
ہم نے کہا ہے کہ حمزے سے بدلی ہوئی نہ ہو، اعتراض ہوا کہ ہو، جیسے کوفو ون جو کہ اصل میں کوفو ان تھا، حمزہ کو واو کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو کوفو ون ہو گیا۔ اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ بدلی ہوئی حمزہ سے نہ ہو، یہ ہے۔ اور اعتراضی مثال ہم نے کہا ہے کہ اسم کے آخر میں واقع ہو، اگر فعل کے آخر میں ہوئی تو قانون جاری نہیں کریں گے، جیسا کہ یدعو، کیا باقی ساری شرطیں ہیں، سمجھیے۔ لیکن ہم نے کہا ہے کہ واو واقع ہو اسم کے آخر میں، اعتراض ہوا فعل سے جیسے یدعو، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے اسم میں ہو یہ فعل میں ہے۔ اور اعتراضی مثال ہم نے کہا کہ وہ اسم متمکن ہو، کیا ہو؟ اگر متمکن نہ ہوا تو قانون جاری ہوگا، ساری شرطیں موجود ہیں لیکن قانون جاری اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ متمکن ہو، اعتراض ہوا غیر متمکن سے جیسے ہوگا، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے اس متمکن کے آخر میں ہو، یہ مبنی کے آخر میں ہے، گل سمجھیے جی۔ اچھا جی، ہم نے کہا ہے کہ وہ واو واقع ہو اسم متمکن کے آخر میں، کس میں؟ اگر آخر میں نہیں ہے وسط میں ہے تو قانون جاری، جیسے قوولن، جیسے یہ جو واپش وہ ہے، واپش وہ، اس واو میں باقی ساری شرطیں ہیں، مفرد ہے، ما قبل جمع ہے، ساری شرطیں ہیں، ما قبل مضموم ہے، لیکن چونکہ یہ واو اسم متمکن ہے لیکن مطلب ہے۔ اچھا جی، ہم نے کہا ہے کہ اسم متمکن کے کیا ہے؟ اچھا جی، از آخر گفتن، آخر کہنے سے اعتراض ہوا وسط سے جیسے قبول، بس گل مکی۔ ہم نے کہا کہ ما قبل اس کا مضموم ہو یا واو مدہ، اگر یہ دونوں نہ ہوں تو قانون جاری۔ آسا ون ما قبل نہ، دل ون بلکہ کیا ہے تے داعی ون، اس لیے قانون جاری۔ لیکن بیٹا داعی ون پر جو قانون جاری ہے نا، واو یا بنتی ہے، وہ اس قانون سے نہیں بنتی بلکہ وہ کیڑا دو اے یا والا، کیڑا اے واو یا بننی ہے لیکن اس قانون نال نہیں، کیڑے قانون نال؟ اے میرا مطلب ہے جی، گل سمجھیا؟ چلو جی مانا کرو جی۔ ہم نے کہا کہ ما قبل اس کا مضموم ہو یا مدہ واو مدہ زیادہ ہو، اعتراض ہوا کہ دونوں نہ ہوں، جیسے آصابن مفتوح ہے، دلبن ساکن ہے، دائبن مکسور ہے، گل سمجھیے؟ ایشا بس اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ما قبل اس کا کیا ہو، یا واو مضموم تو نہیں نظر، بات گڑبڑ ہے جی۔ ما قبل واو مدہ زیادہ ہو یا ما قبل مضموم ہو، یہ نہیں ہے، یہ کیونکہ ما قبل واو مضموم تو کہتا کوئی نہیں نا، ما قبل مضموم دو، یا واو مدہ ہو یا ما قبل، تو یہاں اس طرح نہیں، اس لیے قانون جاری، کچھ سمجھی گل ہو۔